الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد سورہ توبہ کی آیت تلاوت کی ہے خطبہ جمعہ میں. اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہیں. جو اللہ کی کتاب میں ہیں. جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. یہی دین ہے سیدھا. پس تم ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کیا کرو اور مشرکین سے پورے کے پورے ہر حال میں لڑائی کرو جیسا کہ وہ تم سے لڑتے ہیں ہر حال میں. اور جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. صدق اللہ العظیم. یہ مہینہ تیسرا ہے محرم کا حرمت والے مہینوں میں اور اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ. جس کی آج ہمارے پاس 8 تاریخ ہے. یہ اللہ کا خاص مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ محرم الحرام جو ہے یہ اللہ کا خاص مہینہ ہے. خاص مہینہ اس لیے ہے کہ اس کے 10ویں محرم کی بڑی فضیلت اور برکت ہے.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اس دن میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی اور ان کو فتح نصیب ہوئی تھی، تو اس لیے ہم اس کے شکرانے میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ حق رکھتے ہیں تمہاری نسبت، کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ نے ان پر کتاب اتاری، اور پیغمبر جو ہیں وہ توحید لے کر آئے، تمہارا حق ان پر نہیں ہے اس لیے کہ تم توحید کو چھوڑ چکے، تم کتاب کو چھوڑ چکے، اس لیے صرف تمہاری روایتی باتیں رہ گئی ہیں، ورنہ تمہارا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا، نہ تمہارا عقیدہ ویسا ہے، نہ ہی تم وہ کتاب پڑھتے ہو جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، اور نہ ہی ان کی شریعت پر تم عمل کرتے۔ ہم کرتے ہیں عمل کیونکہ ان کی شریعت جو ہے وہ ہماری شریعت میں آ چکی ہے، تو ان کی کتاب جو ہے وہ ہماری کتاب میں آ چکی، اور موسیٰ علیہ السلام سے ہم ملاقات کر کے آئے، ان کے مشورے سے نمازیں جو ہیں وہ ہم نے اللہ سے معاف کروائی ہیں، 50 سے 5 ہوئی، لہذا ہمارا زیادہ حق ہے۔ تو ہم 10 محرم کو حضور نے فرمایا روزہ رکھو۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ نفل روزہ ہے، لیکن اس کی ایک اپنی عظمت ہے کہ 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ گزشتہ پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کو بھولنا نہیں چاہیے، اس روزے کو بھول کر بھی نہ چھوڑیں، کیونکہ گناہوں کی معافی کا اصل سبب یہی روزہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ فرمایا خالف الیہود والنصارى والمشرکین، کہ یہودیوں کی، نصرانیوں کی اور مشرکین کی مخالفت کرو، اللہ کے دین پر عمل کرو۔ لہذا اگلے سال میں زندہ رہا تو انشاءاللہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، تو پھر 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا ہمارے لیے ہو گیا، کیونکہ 10ویں کا روزہ جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوا۔ نامی کے روزے کا حضور نے ارشاد فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس لیے وہ روزہ ظاہر ہے وہ نہیں رکھ سکے۔ تو یہ علماء، محدثین، صحابہ
9 اور 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور اس کو رکھنا چاہیے۔ بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں جب حضور نے فرمایا کہ میں 9 کا روزہ رکھوں گا تو اس کا معنی یہ ہے کہ 10 کا روزہ منسوخ ہو گیا۔ اس روزے کی منسوخی کی حدیث کہیں بھی نہیں ہے، یہ منسوخ نہیں ہوا، بلکہ اضافہ ہوا 9 کا۔ تو اس لحاظ سے اس مہینے کی بڑی برکت ہے، اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجری سال شروع کرنے کا مشورہ کیا اپنی مجلس شورا سے، تو یہی فیصلہ ہوا کہ محرم الحرام سے ہجری سال شروع کیا جائے، کیونکہ اس کی بڑی برکت ہے اس مہینے کی۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان المبارک کی برکت منسوخ ہو گئی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اب اس کے دن کا روزہ جو ہے اس کی برکت ہے۔ رمضان المبارک کے اندر دن کے روزوں کی برکت ہے اور رات کے عبادت کی برکت ہے، اس میں رات کی عبادت کا کوئی ذکر نہیں۔ اس کی پہلی فضیلت جو بیان ہوئی وہ یہی ہے۔ اس کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کیا کہ وہ شہید ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ ہمارے ہاں جو آج کل سب سے زیادہ فضیلت کی بات کی جاتی ہے وہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر۔ حضرت عمر کی بھی شہادت ہوئی ہے اسی مہینے میں، ان کی فضیلت کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت کا دن ہے، ان کی فضیلت کا بھی ذکر ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے ہیں۔ حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت پیارے تھے اور آپ نے ان کو اپنے بیٹے قرار دیا، فرمایا کہ یہ سید ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، اور فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حضرت حسن اور حضرت حسین جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار ہوں، اور فرمایا کہ سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ریحانت، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور آپ کی خوشبو والی بوٹی یعنی پودا ہیں، جس کو ہم نیاز بو کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ نیاز بو کے کھانے سے تو کڑواہٹ ہے، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ بہت میٹھا ہے، اس کو استعمال کریں۔ تو اس لیے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میرے سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے سے بغض رکھتا ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ سے محبت کی جائے، ان کے ساتھ نفرت نہ کی جائے، ان کو برا بھلا نہ کہا جائے، اور فرمایا کہ صحابی کا نجوم
بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پاس تم جاؤ گے ہدایت پاؤ گے۔ صحابہ کے بارے میں، ان کے ایمان کے بارے میں، ان کی محبت کے بارے میں قرآن نے یہ فرما دیا، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ فرمایا کہ میرے وہ صحابہ جنہوں نے ہجرت سے پہلے اسلام قبول کیا، وہ مہاجر، اور جنہوں نے ہجرت کے وقت یا میرے آنے سے قبل مدینہ میں اسلام قبول کیا، وہ انصار ہیں۔ اور پھر ان کے ساتھ وہ لوگ جو مسلمان ہیں، جو انہی کے راستے پر چلتے ہیں جن صحابہ نے میرا راستہ اپنایا، وہ سارے صحابہ میرے ایسے ہیں، میں ان سے راضی ہوں اور وہ ہم سے راضی ہیں۔ اس لیے بالاتفاق یہ بات عقیدے میں ہے کہ کسی بھی صحابی سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ اگر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ قبر میں دفن ہونے سے پہلے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کہ جب وہ قبر میں جاتے ہیں تو قرآن کے اس آیت کے مطابق ہوتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ جو مسلمان جہاد میں شہید کر دیے جاتے ہیں، لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ میرے وہ ساتھی، اللہ نے فرمایا کہ جو مسلمان ہیں اور اللہ کے راستے میں وہ شہید کر دیے جاتے ہیں تو انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، جن کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں۔ اور پھر آیت میں فرمایا کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہوتا۔ آل محمد کی محبت، جن میں ازواج مطہرات، جس میں آپ کی اولاد یعنی آپ کی بیٹیاں اور پھر ان کی اولاد، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ ہمارا درود مکمل نہیں ہوتا اگر ہم اولاد پر درود نہ بھیجیں، حضور کی آل پر نہ بھیجیں۔ ہمیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بنیادی چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت ہمارے درود سے ثابت ہوتی ہے، جو ہم درود پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج سے محبت تھی، اپنی بیٹیوں سے محبت تھی، اپنی بیٹیوں کی اولاد سے محبت تھی۔ اس لیے ظاہر ہے کہ جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلام کے اندر ایک بہت بڑا سانحہ ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت
اسلام کے اندر ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ اس سانحے کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ وہ اس طرح برداشت کر سکتے ہیں کہ جس دین کی خاطر انہوں نے اپنی جان قربان کی، ہمیں وہ طریقہ، وہی سلوک اپنانا چاہیے۔ خلاف شریعت جس کام کو انہوں نے پسند نہیں کیا، ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے آج کے دن میں جو 10 تاریخ کا دن ہے، جو 9 تاریخ کا دن ہے، ان میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی سعادتیں ہیں ہمارے لیے۔ اور پھر یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانی ہے وہ اسلام کے لیے، اپنے ذاتی کام کے لیے نہیں۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی صحابی اپنی شہادت پیش کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو وہ صرف اسلام کے لیے آگے بڑھتا ہے، دنیا کے کسی کام کے لیے آگے نہیں بڑھتا۔ تو اس لیے ہم آپ کو صحیح عقیدہ جو اسلام کا ہے وہی بتا رہے ہیں کہ ہم صحابہ کی، آل بیت کی، آل محمد کی ایک ایسی لڑی شمار کرتے ہیں جو شریعت کے مطابق ہے، جو سب ایک ہی لڑی کے موتی ہیں، آپس میں محبت رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی اور آپ حضور کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار ثور میں لے گئے۔ تو جس سواری پر حضور سوار ہوئے ہیں وہ بڑی عزت اور مقام والی ہے، جیسے معراج کا براق ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا ہے جس پر آپ سواری کرتے تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے جس پر آپ سواری کرتے تھے۔ وہ اپنے جنس کے اندر بہت مقام والے ہیں۔ اسی طرح جس انسان پر حضور نے سواری کی ہے وہ بھی اپنے جنس کے اعتبار سے بڑے مقام والے ہیں۔ اس لیے یہ متفقون علیہ مسئلہ ہے اہل سنت والجماعت کا، کہ جس میں یہ کہا گیا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اس کا دوسرا حصہ بھی دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو اٹھا کر کندھوں پر مسجد میں لے آتے تھے، حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کو، اور پھر نماز کے عالم وہ آپ کے کندھوں پر چڑھ جایا کرتے تھے۔ یہ دوسرا حصہ ہے اس مقام کا کہ جن کو اس مقام والی سواری ملی کہ جس کے مقام کو دنیا کا کوئی پیغمبر نہیں پہنچ سکا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے سواری کی ہے، اور یہ حضور کی محبت کا تقاضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سانپ نے ڈنگ مارا تو آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاؤں کی ایڑی پر اپنے لعاب مبارک اپنی شہادت والی انگلی سے ان کو لگایا، اور جنگ خیبر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جھنڈا دے رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو،
تو آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ دکھتی تھی، خراب تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسی انگلی سے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں کو لگایا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ لعاب ایک ہے، انگلی ایک ہے، ہستی بھی ایک ہے، شفا بھی ایک جیسی ہے۔ ادھر سے زہر کی شفا ہے، ادھر سے بیماری کی شفا ہے۔ تو یہ آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ اور آخر میں جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اسی محبت کا تقاضا ہے کہ جیسے ہم آل محبت سے محبت کرتے ہیں، آل محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہمارے وہ ساتھی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو بھی آپ کے اصحاب سے ویسی ہی محبت کرنی چاہیے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، اور جیسے صحابہ آپس میں کرتے تھے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پڑھیں تاریخ کو تو ہمیں یہ بتاتی ہے تاریخ کہ ایران فتح ہوا حضرت عمر کے دور میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور شہر بانو جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مال غنیمت میں آئیں، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ شہزادی ہمارے پاس آئی ہے، تو ہم اس کا نکاح شہزادے سے کریں گے۔ تو آپ نے کس کو بلایا تھا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ حسین کو لے آؤ۔ اگر وہ جہاد اسلامی ہے جو کہ ہے، اور وہ نکاح جو ہے وہ اسلامی ہے جو کہ ہے، وہ پڑھایا ہے حضرت عمر نے حضرت امام حسین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو یہ شریعت کے مطابق عین شریعت ہے، تو پھر ہمیں ان سے محبت رکھنی چاہیے۔ جیسا کہ بی بی شہر بانو نے کربلا کے میدان میں یہ دعا کی تھی کہ نور اللہ قبر عمر بن الخطاب، اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب کی قبر کو نور سے بھر دے، کما نور قلوبنا، جس طرح اس نے ہمارے دلوں کو نور سے بھر دیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔